یہ ٹنل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ معمولی ٹنل نہیں ہے بلکہ یہ لٹرلی سمندر کے نیچے سے گزرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ٹنل ہے۔ سمندر کے باٹم سے 250 گنا نیچے بنا 50 کلومیٹر لمبا ٹنل وہ میگا پروجیکٹ ہے جسے دنیا کا 7واں عجوبہ کہتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ کنسٹرکشن ہے۔ 13,000 ورکرز کا ایک ساتھ کام کرنا اور زمین کے ایسے حصے میں کام کرنا جس کے اوپر پورے سمندر کا وزن پڑ رہا ہو۔ ایک چھوٹی سی بھی غلطی اس ٹنل کو پانی سے بڑھ کر انسان اور مشین کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے، اور وہ بھی صرف چند سیکنڈز میں۔ ناظرین، 13,000 سال پہلے جب آخری آئس ایج ختم ہو رہی تھی تو اس نے آج کے انگلینڈ اور یورپ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ ان کی سیپریشن کی وجہ بنا سمندر کا یہ حصہ جسے آج انگلش چینل کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ چینل کافی پھیلا ہوا ہے لیکن اس پوائنٹ پر آ کر یہ کافی نیرو ہو جاتا ہے، اور یہیں سے انگلینڈ اور فرانس ایک دوسرے سے 33 کلومیٹر ہی دور ہوتے ہیں۔ ہسٹری میں کئی بار اس دوری کو ختم کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے لیکن یہ ایکسپیریمنٹ کئی جانے گوانے کے بعد بند کر دیے گئے تھے، کیونکہ شاید ٹیکنالوجی تب بہت لمیٹڈ ہوا کرتی تھی۔ لیکن 20ویں صدی کے آخر میں جب ٹیکنالوجی اپنے عروج کی طرف قدم بڑھا رہی تھی تب ایک مرتبہ پھر انگلینڈ اور فرانس کو آپس میں پھر زمینی کنیکشن سے جوڑنے کے بارے میں سوچا گیا۔ یہ 1980s کا دور تھا جب بڑی سے بڑی مشینری بنانا بھی پاسبل تھا۔ مشین کے علاوہ ایک اور چیلنج بھی تھا اور وہ تھا انگلینڈ کو بنانا۔ جی ہاں، انگلش چینل کے ٹھنڈے پانی نے ہمیشہ انگلینڈ کو دشمنوں پر بھاری ہاتھ دیا ہے۔ نیپولین سے لے کر ہٹلر تک انگلینڈ کے کئی دشمنوں نے اس پر قبضہ کرنے کا پلان بنایا، لیکن وہ انگلش چینل کی ساتھ کنڈیشن یہ تھی جس نے انگلینڈ کا پلڑا ہمیشہ بھاری رکھا۔ ورلڈ وار 2 میں تو ہٹلر نے فرانس کے کیلس نامی گاؤں سے ایک انڈر واٹر کھودنے کا سیکرٹ پروجیکٹ شروع کیا تاکہ انگلینڈ پر قابو پایا جا سکے، لیکن یہ پروجیکٹ کبھی شروع ہی نہیں ہو سکا۔ ہٹلر کے مرنے اور ورلڈ وار 2 کے بعد تبدیلی آنا شروع ہو گئی، بزنس موو کرنے لگے اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ فرانس اور انگلینڈ جو کبھی دشمن تھے انہوں نے انگلش چینل کے ذریعے ٹریڈ کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور 1986 میں دونوں دیشوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس رکاوٹ کو ختم کر دیا جائے، انگلینڈ کو یورپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے۔ انگلینڈ پر اس ڈیسیژن پر کافی پروٹیسٹ ہوئے کیونکہ کئی لوگوں کو انگلینڈ کی اس آئی لینڈ سلطنت پر کافی فخر تھا۔ کئی مہینوں کی لمبی ٹاکس کے بعد دونوں دیشوں نے فائنلی ایک انڈر سی ٹنل بنانے کا ایگریمنٹ کر لیا۔ اس کو چینل ٹنل کا نام دیا گیا جس کو اکثر لوگ یورو ٹنل کہتے ہیں۔ ایگریمنٹ میں یہ طے پایا تھا انگلینڈ اور فرانس کی ٹیم اپنی طرف سے ٹنل کھودیں گی اور دونوں ٹنل سینٹر پوائنٹ پر آ کر کنیکٹ ہوں گے۔ یہ ٹنل شروع ہونے سے پہلے ہی ایک بہت بڑا فیلئر لگ رہا تھا، کیونکہ سمندر کے نیچے 38 کلومیٹر لمبا ٹنل بنانا یہ کوئی ایسا ٹاسک نہیں تھا جس کو کوئی ایک انجینئرنگ فرم بنانے کی ہمت کرتی۔ آخرکار یہ طے پایا گیا کہ 10 انجینئرنگ فرم اس پروجیکٹ کو ایک ساتھ کولیبریٹ کر کے کنسٹرکٹ کریں گی۔ چینل ٹنل کا ڈیزائن بننے سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ ٹنل میں کون سی ٹرانسپورٹ چلے گی اور یہ شروع کہاں سے ہوگا اور ختم کہاں پر۔ ورچوئل انڈرسٹینڈنگ سے یہ طے پایا ٹوٹل 3 ٹنل بنائے جائیں گے جن میں انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ریلوے لوپ چلے گا۔ اس کا ایک ٹرمینل فرانس کے ایک شہر کیلیز اور جبکہ انگلینڈ میں فاکسپون پر دوسرا ٹرمینل ہوگا۔ ٹنل کی ٹوٹل لمبائی 56 کلومیٹر ہوگی جس میں سے سمندر کے نیچے والا پارٹ 38 کلومیٹر لمبا ہوگا۔ 1986 میں جا کر فائنلی چینل ٹنل کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی گئی۔ سب سے بڑا مسئلہ جو انجینئر ٹیم کو فیس کرنا تھا وہ تھا ٹنل بورنگ مشین کا، جسے TBM بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کوئی پروجیکٹ ہی نہیں بنا تھا جس کی وجہ سے اس خاص ڈائیمیٹر کا TBM بھی اویلیبل نہیں تھا۔ پہلے TBM مشین کو سکریچ سے بنانا پڑے گا۔ ہزاروں میل دور سیاچل واشنگٹن میں اس خاص ٹنل کو بنانے کا کام رابن واشنگٹن نامی ایک کمپنی کو دیا گیا جو بورنگ مشین بنانے کے ایکسپرٹ تھے۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ دیوقامت مشین 800 فٹ لمبی اور 1500 ٹن وزنی ہوگی۔ اس کا ڈائیمیٹر 50 فٹ ہوگا جس کے آگے ٹنگسٹن کاربائڈ کے کئی سو تیزدار بلیڈ لگے ہوں گے۔
اس میں لگی ہائیڈرولک لیگز اس کو آگے کی طرف دھکیلیں گی۔ مٹی اور ٹوٹے ہوئے پتھروں کا ملبہ باہر نکالنے کے لیے اس مشین میں کنورٹر بیڈ لگا ہوگا جو ملبے کو سروس ٹرین تک لے جائے گا اور پھر یہ ٹرین ملبے کو ٹنل سے باہر لے جائے گی۔ یہ ٹنل مشین اپنے آپ میں ہی ایک عجوبہ تھی۔ پرانی ٹیکنیک جس میں پہاڑوں کے اندر بلاسٹ کر کے ٹنل بنایا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں یہ مشین ڈیولپر کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، پر یہ نئی ٹیکنالوجی اپنے ساتھ ڈھیر سارے خطرے بھی لے کر آئی تھی۔ سمندر کے باٹم کے 250 فٹ نیچے بورنگ کے درمیان اگر کہیں سے پانی لیک ہو گیا تو اس کا پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ سینکڑوں میں انسان اور مشین کو غرق کر دے گا۔ سروے سے معلوم پڑا ہے کہ انگلینڈ سائڈ کے سمندر کے نیچے چاک کی پرت موجود ہے جو پانی کی لیکیج کو ٹنل میں آنے سے روک پائے گی، لیکن فرنچ والی سائڈ میں سمندر کے نیچے زمین پر کافی سکریچ ہیں جہاں پر ٹی بی ایم کام نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ایک نئی الگ سے ٹی بی ایم بنانے کا فیصلہ کیا گیا جو خود میں ہی ایک سبمرین ہوگی اور پانی کی لیکیج کے دوران اس پر قابو پا سکے گی۔ پروجیکٹ کو سٹارٹ ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ آخرکار 1988 میں دونوں سائڈوں پر کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ مٹی اور پتھروں کے ملبے کی اتنی زیادہ کوانٹٹی کو ڈسپوز آف کرنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹاسک تھا۔ ایک دن میں یہ مشین 7500 اسکوائر فٹ پتھروں کو کاٹ رہی تھی اور صرف 1 گھنٹے میں 2400 ٹن جتنا ملبہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک طرف اتنا زیادہ ملبہ ٹنل سے باہر نکالا جا رہا تھا تو دوسری طرف اندر لے کر جانے والا سامان بھی کافی زیادہ تھا۔ جیسے جیسے ٹی بی ایم بور کرتا جا رہا تھا اسی سپیڈ سے راک لوز اور لیئر کو سیل کرنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر اوپر سمندر کے پانی نے ٹنل کا راستہ بنا لیا تو پھر اس کو روکنا ناممکن ہوگا۔ اس کام کے لیے ٹنل کے ساتھ جتنے گول کنکریٹ سلیب فٹ کیے جا رہے تھے، یہ سلیب نیوکلیر پلانٹ میں لگنے والے کنکریٹ سے زیادہ مضبوط تھے۔ انفو سٹیل سے بنے چینل میں قریب 75 لاکھ کنکریٹ کے سلیب استعمال ہوئے۔ اس سلیب کی ایک پوری رنگ کا وزن 40 ٹن کے برابر ہے، یعنی یہ اتنا سیمنٹ ہے جس سے 8 برج خلیفہ جتنی بلڈنگ بنائی جا سکتی ہیں۔ ان کو سروس ٹرین میں ڈال کر ٹنل تک پہنچایا جانے لگا جہاں ایک اسپیشل مشین تھی جو ان کو اپنی جگہ پر فٹ کرتی جا رہی تھی۔ کئی ہفتے گزرتے گئے اور پھر مہینے، دونوں طرف سے ٹنل آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سب کو ایک چیز کا انتظار تھا کہ کب یہ دونوں ٹنل آپس میں ملیں گے۔ 3 سال کی لگاتار بورنگ کے بعد آخرکار اب وہ وقت آ چکا تھا جب بیچ کا فاصلہ صرف 100 میٹر رہ گیا اور پلان کے مطابق ایک اسٹیل راڈ بھیجی گئی۔ صرف اس میں 10 انچز کا ڈیفرنس تھا۔ اب انجینئرنگ ٹیم کا سب سے بڑا اور کڑا امتحان تھا۔ دونوں ٹی بی ایم میں سے ایک کو سوئسائڈ کرانا بہت ہی ضروری تھا۔ جی ہاں، کیونکہ دونوں ٹنل میں 2 فٹ موٹے کنکریٹ سلیب لگ چکے تھے، یعنی ٹنل کا ڈائیمیٹر 50 فٹ سے کم ہو کر اب 40 فٹ بچا تھا اور ٹی بی ایم کا ڈائیمیٹر 50 فٹ تھا۔ کام ختم ہونے کے بعد 40 فٹ چوڑے ٹنل میں سے 50 فٹ مشین نہیں گزر سکتی تھی، اس لیے ایک ٹی بی ایم کی سمت زمین کے نیچے کی طرف کر دی گئی اور دونوں ٹنل کو جوڑ دیا گیا اور وہ مشین آج بھی اس ٹنل کے نیچے دفن پڑی ہے اور دوسری مشین کو ٹنل مکمل ہونے کے بعد ڈس اسمبل کر دیا گیا۔ ہزاروں سالوں پہلے گلیشیئر سے جدا ہونے کے بعد فائنلی اب انگلینڈ اور فرانس دوبارہ سے جڑ چکے تھے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا کرشمہ تھا جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جشن منایا گیا۔ کئی سالوں کی خون پسینے کی محنت آخرکار رنگ لا چکی تھی۔ فنچنگ کا کام ختم کرنے کے بعد 6 مئی 1994 کو فائنلی چینل ٹنل کو اوپن کر دیا گیا۔ اس پروجیکٹ پر ہونے والے خرچے کو اگر آج کی ڈیٹ میں ایڈجسٹ کیا جائے تو یہ 12 ملین پاؤنڈز بنتے ہیں۔ کنسٹرکشن کے کام کے پیک پر چینل ٹنل میں 13,000 ورکرز کام کرتے تھے، جبکہ 10 ورکرز کام کے دوران حادثاتی طور پر مارے بھی گئے۔ اس پورے پروجیکٹ میں ٹوٹل 3 ٹنل ہیں، 2 ٹرین کے لیے اور ایک چھوٹا ٹنل بنایا گیا ہے جسے ایمرجنسی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہر روز قریب 60,000 پیسنجرز اس ٹنل کو استعمال کرتے ہیں، جس میں 4,600 ٹرکس، 140 کوچ اور 7,300 گاڑیاں بھی شامل ہیں، جس کو کارگو ٹرین میں پار کر کے ٹنل پار کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور نئی مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔